السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تیرے عشق میں کیا میں نے پایا کہ کس نمبر 9 از قلم سیدہ سحر سیدزادی ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنے والے ہر ناول کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر کوئی وائس اوور میں نہیں سننا چاہتا تو وہ آواز میوٹ کر کے خود سے بھی ناول ریڈ کر سکتا ہے۔ چلیں ناول کا ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میرا بیٹا تو بہت پیارا لگ رہا ہے، مسز شکیل اس کے کمرے میں داخل ہوتے محبت سے بولی اور اس کے سر سے جانے کتنی وہ نوٹ پار کر اپنے پیچھے آتی ملازمہ کو دے گئی۔ موم آئی نو کہ میں ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ صہیب نے اپنی ایک آنکھ دبائی، وہ واقعی اس وقت بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ 4 پیس بلیک سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں مہنگے برانڈ کی گھڑی ڈالے، بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے، خوشبو میں نہایا وجود اس وقت کسی بھی لڑکی کو اپنی جانب راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج تو میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ یہ رابل کے اپنے نام ہونے کی خوشی ہے یا بات کچھ اور ہے؟ مسز شکیل نے اس کے کوٹ کے بٹن کرتے پوچھا۔ رابل کو پانے کی میری خواہش تھی کہ وہ میری ہو جائے اور آج اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے اپنے نام کراؤں گا۔ یہ بات ہی مجھے مسرور کر رہی ہے موم کہ میں نے جو چاہا ہمیشہ وہی پایا۔ صہیب نے کسی اور ہی جہاں میں کھوئے کہا تو مسز شکیل مسکرا دی اور دل ہی دل میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ مگر ضروری نہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں وہی سب ہو۔ بعض اوقات قسمت کے کھیل بہت نرالے ہوتے ہیں، مگر جو لوگ قسمت مان کر راستہ تبدیل کر لیتے ہیں وہ عقل مند کہلاتے ہیں، اور جو وقت سے لڑنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ چلو جلدی دیر ہو رہی ہے، اب نکلنا ہوگا، ہمیں مہمان آنے لگے ہوں گے، مسز اجاوت نے پھر سے اسے بتایا۔ جی آج چلیں، میں آیا، نرمی سے کہتا وہ انہیں کمرے سے باہر بھیج خود کو ایک فائنل نظر دیکھنے لگا۔ بہت جلد اسے چڑیا کے پر اتر دوں گا، اس نے خود کو دیکھتے مسرور سے کہا، یہ جانے بنا کہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ سارا سیکیورٹی نظام دیکھ چکا تھا، ہر آنے والے کی مکمل چیکنگ کرتے اندر آنے کی اجازت مل رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں واکی ٹاکی تھامے دروازے کے ساتھ بنے سیکیورٹی روم کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ وجیہہ چہرہ اس وقت کافی زیادہ تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا، مگر ایک عجیب سی اداسی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھا، مگر اپنے اندر عجیب بے چینی محسوس ضرور کر رہا تھا، اور اسے ہی ختم کرنے کے لیے وہ دروازے پر کھڑا، ہر جگہ سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ وہ دروازے پر نظر جمائے کسی سوچ میں مبتلا کہ اسے شاذب دکھا جو اپنے ایک دوست کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس نے واکی ٹاکی اپنی پاکٹ میں رکھا، مکمل یونیفارم میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور ہر آنے والی لڑکی اس کو ٹھہری ہوئی نظروں سے ضرور دیکھ جاتی، پر اسے پرواہ کب تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دروازے کی طرف آ کر پوچھنے لگا تو شاذب نے اسے اپنے دوست کو جانے کا اشارہ کیا اور خود خوشی سے بولا، لالا آپ یہاں کیا؟ وہ جواب دینے کے بجائے سوال کرنے لگا تو زہرام نے اسے گھورا۔ وہ لالا میں اپنی یونی کے دوست کے ساتھ آیا ہوں، رابل کی انگیجمنٹ ہے نا ہماری یونی کی ہے، اور بس اچھی سلام دعا ہے، اسی وجہ سے ہمیں انوائٹ بھی کر لیا۔ شاذب نے جلدی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، انجوائے کرو۔ زہرام کو برا لگا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں جان کر، پر کیوں لگا تھا یہ بات وہ نہیں جانتا تھا۔ ارے ہمارا شیر یہاں! اسد نے اس کے پاس آتے کندھے پر ہاتھ مارا، جس پر شاذب نے منہ بنایا۔ یار اسد بھائی آپ مارا نہ کریں، ہاتھ بہت بھاری ہے آپ کا، وہ منہ بنائے بولا۔ اچھا جاؤ، اسد نے مسکراتے کہا تو وہ بھی سر ہلاتے اندر کی جانب بڑھ گیا، اور اسد زہرام کے بے چین چہرے کو دیکھ چونک اٹھا۔ اوئے کیا بات ہے، بتائے گا؟ جب سے آیا ہے یہاں تیری بے چینی نوٹ کی ہے میں نے۔ کیا بات ہے، کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ اتنا سب ٹھیک تو ہے؟ اسد نے تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، شاید تھکن کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے تجھے۔ زہرام اپنی بے چینی کی وجہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، اسے کیا بتاتا۔ شاید تو رک، میں کافی منگواتا ہوں، تو کچھ فریش فیل کرے گا۔ یہ کہتے وہ چلا گیا جب کہ زہرام اپنی بے چینی کی وجہ تلاش کرنے لگا۔ وہ تیار بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو گھور رہی تھی۔ آج آپ کی بیٹی ماما دیکھیں کسی کی امانت بننے جا رہی ہے، کسی کے ساتھ جڑنے جا رہی ہے، پر آپ یہاں نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں اس وقت دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی، پر اگر آپ آج بھی یہاں ہوتی تو بابا کی طرح آپ بھی ہمیں اس طرح کسی کے نام پر تیار دیکھ کر خوش ہوتی۔ ہم بہت مس کرتے ہیں آپ کو۔ آپ کیوں چلے گئے اتنی جلدی ماما؟
آخری لفظ ادا کرتے ایک موتی نیلی آنکھوں سے ٹوٹ کر بے مول ہوا تھا. درد کا چہرے پر واضح تھا. کمرے کا دروازہ کھول کر اسی دوران شجاعت صاحب اندر آئے. میری بیٹی تیار ہے؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھنے لگے اور اس کے مکمل پری کی طرح تیار حسن کو دیکھ کر دل ہی دل میں نظر اتارنے لگے. وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی. اوپر سے اس کی نیلی آنکھیں جن میں سرخی پھیلی تھی وہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حسن رکھتی تھی. پر ہمیشہ کی طرح اپنے حسین روپ کو دیکھ اسے خوشی نہیں ہوئی تھی. جی بابا ہم تیار ہیں. اپنی سیٹ سے اٹھتے وہ ان کی جانب مڑتے جواباً بولی. اسی دوران وہ اپنے آپ کو نارمل کر چکی تھی. میں جانتا ہوں تم اپنی ماما کو یاد کر رہی ہوگی. یاد تو میں بھی بہت روز کرتا ہوں پر آج وہ بھی خوش ہوں گی تمہیں اس طرح دیکھ کر. وہ رابیل کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولے تو رابیل ان کے سینے سے لگی. بابا کیا واقعی وہ خوش ہوں گے؟ رابیل نے پوچھا تو آواز نم تھی. وہ اپنا ضبط اپنے بابا کو دیکھ کھو چکی تھی. ارے میرا بیٹا آنسو نہیں، آج خوشی کا دن ہے، چلو ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا، انہوں نے مذاق سے کہا تو رابیل نے اپنی آنکھیں کنارے صاف کرتے مسکرائی. بابا آپ مسکراتے بہت اچھے لگتے. رابیل نے ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کہا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. چلو شکیل کی فیملی آ چکی ہے، اب ہمیں رسم شروع کرنی چاہیے. شجاعت صاحب نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ فضا اور شیزا ساتھ اندر ہیں. ارے انکل آپ یہاں، اور ہم رابیل کو لینے آئے تھے تاکہ نیچے لے جا سکے. فضا نے انہیں دیکھتے کہا تو شجاعت صاحب نے رابیل کے سر پر ہاتھ رکھا اور مڑ گیا اور رابیل کے چہرے پر ایک بار پھر سنجیدگی کا راج تھا. فضا شیزا اسے لیے نیچے لان کے پچھلے حصے میں آئیں جہاں بہت خوبصورت نظام کیا گیا تھا. اس کی یونی کے بھی کچھ اسٹوڈنٹ آئے تھے. ایک طرف کھڑے روحان نے رابیل کو اس کی دوستوں کے ساتھ آتے دیکھ اپنی مٹھیاں بھینچی. غصے سے چہرہ سرخ ہوا. اس وقت وہ بلو شلوار سوٹ میں ملبوس تھا. غصے سے جب اس نے اپنی نظروں کا رخ تبدیل کیا تو اچانک ہی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں. غصہ لمحوں میں ہوا ہوا تھا. ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا. خود ہی اس کے قدم اس جانب بڑھے جہاں وہ اپنی دوست کے ساتھ کسی بات پر مسکرا رہی تھی اور سامنے رابیل کو اسٹیج کی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی. اسے خود پر کسی کی گہرے نظروں کا احساس ہوا تھا. فوراً اپنی نظر اس جانب کی جہاں سے وہ شہزادوں کی طرح چلتا ہے. اس کے پاس ہی آ رہا تھا. تابش کو لگا اس وقت اس پورے حصے میں صرف وہ دونوں ہیں اور یہ شہزادہ اس کے پاس آ رہا مسکراتا، آنکھوں میں محبت کا دریا لیے. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روحان نے اس کے پاس آتے پوچھا جبکہ علیشہ اس اجنبی کو اچانک اپنے پاس آتا دیکھ اور پھر اسے اگنور کیے تابش سے بات کرتا دیکھ ماتھے پر بر ڈالے گھورنے لگی. وہ ہم اپنی دوست کے ساتھ آئے تھے. تابش نے گھبراتے جواب دیا. وہ جانے کیوں اس شخص کے سامنے گھبرا جاتی تھی. اوپر اس کی نظریں خود پر گڑی دیکھ اسے الجھن بھی ہو رہی تھی. مجھے بتایا بھی نہیں تم یہاں آئی ہو جبکہ منگنی تو میری کزن کی ہے نا. روحان نے شکوہ کرنے کا انداز اپنایا تو علیشہ کی بس ہو گئی. اوہ ہیلو مسٹر، کون ہیں آپ جو اس طرح میری دوست سے فری ہو رہے ہیں؟ آپ رابیل کے کزن ہیں اس لیے بدتمیزی پر کوئی گہرا عمل نہیں کیا ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہو سکتا تھا. علیشہ نے اسے ڈرانا چاہا مگر روحان کو اس لڑکی کی بات پر غصہ آیا. تم دور رہنا اب سے اس سے، اور خبردار جو میرے پیچھے آئے ورنہ مجھے جانتی نہیں ہو ابھی. روحان نے علیشہ کو گھورتے کہا اور تابش کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑے اپنے ساتھ لے جانے لگا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری دوست کو ہاتھ لگانے کی؟ پھول علیشہ تو گویا غصے سے پاگل ہونے کو تھی. تابش اسے منع کر دو ورنہ مجھے تم جانتی ہو. سرخ آنکھوں سے تابش کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تو اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ وہ فوراً بولے علیشہ تم پریشان نہیں ہو، میں آتی. ابھی وہ اس نے اٹک کر بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسے کھینچنے کے انداز میں اپنے ساتھ لانا اس کے باہر والے حصے کی جانب بڑھا. علیشہ پیچھے تابش کے لیے پریشان سی وہیں رہی. وہ تابش کی نظروں میں خوف دیکھ چکی تھی اور روحان کی نظر میں عجیب سی وحشت جو اسے بھی ڈرا رہی تھی. اف کون ہے عیسائی کو؟ کہیں وہی تو نہیں جس کے بارے میں بتایا تھا تابش نے. وہ خود سے کہتی پریشان تھی کہ اس کی ایک کلاس فیلو اس کی جانب آئی اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں بھول گئی تابش کو. شاید وہ ایسی ہی تھی، کوئی بھی بات زیادہ دیر اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی. وہ اسٹیج پر چڑھی تو زہیب نے اس کا ہاتھ تھاما. اپنے ہاتھ پر زہیب کا لمس پا کر بھی اس کے دل کو کچھ نہیں ہوا. وہ مسکرائی بھی نہ تھی. اچانک ہی اسے زہیب کے چہرے میں کسی اور کا عکس دکھا اور اس سائے کو دیکھ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ زہیب کے ہاتھ سے جدا کیا. اس عمل پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر مسکرا دیا کیونکہ رپورٹرز وغیرہ سب انہی کی جانب متوجہ تھے. رابیل ہاتھ جھٹکتے ہی وہ عکس بھی کھو گیا. اس کے دل میں ایک نام پکارا تھا جس کی وجہ سے وہ گھبرائی تھی. زہرام خان زادہ ہم پاگل تو نہیں ہوگا جو کسی ایسے شخص کو سوچ رہے ہیں؟ وہ دل میں بولی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو رابیل. زہیب نے اس کے برابر میں بیٹھتے سے دیکھتے کہا تو وہ
جو اس کے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ شکریہ۔ رابل نے بس سنجیدگی میں یہی کہا تھا۔ ماشاء اللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو، چلیں بھابھی رسم شروع کریں۔ مسز شکیل نے رابل کی تعریف کرتے اپنے ساتھ ہی اسٹیج پر آئی رائلہ بیگم سے کہا تو وہ سر ہلا کر ملازمہ ایک تھال لیے اوپر آئی جس میں 2 رنگس رکھی گئی تھیں، جبکہ تھال میں گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ باکس پر خوبصورت سا زہیب اور رابل لکھا ہوا تھا۔ مسز شکیل نے رابل کے نام کا باکس اٹھایا اور رائلہ بیگم نے زہیب کا، اور پھر رنگس ان دونوں کو دی گئیں۔ پر کہیں کوئی تھا جس کا دل عجیب طرح کی جلن محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ زہیب نے رابل کو دیکھتے ہی نرمی سے اس کا ہاتھ مانگا تو رابل نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیا، جس کی تیسری انگلی میں وہ خوبصورت ڈائمنڈ رنگ پہنایا گیا۔ اس کے پہناتے ہی تالیوں کا شور بلند ہوا۔ رابل پہناؤ۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ رائلہ بیگم کی آواز آئی۔ وہ سر ہلاتے رنگ کو زہیب کی انگلی میں پہنا گئی، مگر اس کا دل جانے کیوں انہونی کا اشارہ کر رہا تھا۔ بے چینی اچانک اسے اپنے اثار میں لے چکی تھی۔ وہ ابھی اسی بے چینی کی وجہ تلاش کر رہی تھی جب اسے کسی کی آواز آئی چلانے کی۔ اس نے نظریں سامنے کی جانب موڑی تو وہاں اسے وہی انسپکٹر بھاگتا نظر آیا۔ درمیان میں اس کے بابا کھڑے تھے جو اس انسپکٹر کی چیخنے کی آواز پر گھبراتے مڑے۔ رابل کی نظریں کلب لائٹس اور برقی روشنیوں میں نہائے لان کے گرد تھیں، جبکہ اپنے جان سے پیارے بابا کے دل کے مقام پر ایک لیزر لائٹ کا ڈاٹ نظر آیا، اور اسے لگا جیسے اس کی دل کی دنیا تھم گئی ہو۔ وہ سارا ماحول اپنی اچانک خوشیوں سے گہری خاموشی میں گر چکا تھا۔ سب سکت تھے کہ اچانک اس انسپکٹر کو ہوا کیا ہے جو دوڑتا یہاں تک آ گیا۔ شجاعت صاحب بھی پریشان سے اس کے اپنے پاس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف رابل جھٹ سے کھڑے ہوتے اسٹیج سے اپنے جان سے پیارے بابا کو اس لیزر لائٹ کے اسپاٹ سے ہٹانا چاہتی تھی۔ وقت اچانک ہی دھیمے ہوا تھا۔ ہر چیز بےحد دھیرے ٹھہری ہوئی چل رہی تھی۔ زہراب ابھی 2 قدم ہی دور تھا اور گولی چلی جس کی آواز نہیں تھی، مگر ایک آگ جیسا شعلہ ضرور دیکھا گیا تھا جو سیدھا ناسمجھی سے کھڑے شجاعت صاحب کے دل میں پیوست ہوا تھا، اور رابل کے اسٹیج سے اترتے قدم سخت ہوئے تھے۔ ہر کوئی شوق تھا، پر لمحوں میں ہی اس عمل سے سارے لان میں افراتفری مچی تھی۔ زہیب، رائلہ بیگم، رجاوت صاحب، ہر کوئی سخت تھا، بے یقین سا۔ قدم تو زہراب کے بھی ٹھہر چکے تھے۔ وہ تو یہاں شاہزیب کی کال پر آیا تھا کہ کسی سے ملوانا ہے، مگر سامنے جب اس کی نظریں گئیں تو شجاعت صاحب نظر آئے جو اپنی بیٹی کو مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل کے مقام پر نظر پڑتے وہ چیخا اور بھاگا تاکہ انہیں ہٹا سکے، مگر گولی چل چکی تھی، وقت گزر چکا تھا۔ باہر اسد نے بھی یہ منظر دیکھا تھا اور دوڑ لگائی تھی، کیونکہ نشانہ کافی دور سے لیا گیا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا، شاید باہر ان کے گھر کے فاصلے پر کسی بلڈنگ سے جس کا رخ یہاں تھا۔ اس طرح شور بلند ہوا، سب اپنی جان بچانے کے چکر میں باہر بھاگے۔ وہ ہوش میں آتا ان کی جانب بڑھا، کیونکہ گولی دل میں لگی تھی، اس لیے وہ اگلی سانس لیے بنا رخصت ہو چکا تھا۔ ان کا بے جان خون میں لت پت وجود دیکھ رابل کی آنکھیں پترا گئی تھیں۔ زہیب ہوش میں آتا بھاگا اس کی طرف آیا اور کندھوں سے تھامے اسے اپنے اثار میں لے گیا، پر رابل کی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ وہ سکت تھی، ڈر و خوف سے چہرہ سفید تھا۔ وہ اپنے بابا کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ رائلہ بیگم رجاوت صاحب کے ساتھ رونے لگی تھی۔ رجاوت صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں، اپنے اثار میں لیے وہ رائلہ بیگم کو کھڑے تھے۔ فضا شیزہ بھی یہیں کھڑی تھی، جبکہ زہیب اس وقت شوق میں تھا، جانے کیوں اسے رابل کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ سکت تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے روک دیا ہو۔ پٹی پٹی آنکھوں سے شجاعت صاحب کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سارا لان خالی ہو چکا تھا، بس گھر کے افراد ہی بے یقین سے کھڑے تھے۔ زہراب نے فوراً ہی ایمبولینس بلا لی تھی۔ سارے لان میں کرائم سین کی ریل لگا دی گئی تھی، بند کر دیا، پر رابل اب تک اسی فرسٹ اسٹیپ پر کھڑی تھی، بے یقین سکت لیے فضا اب اس کے پاس کھڑی تھی اور روتے اس کے لیے پریشان تھی۔ شیزہ بھی اس کے پاس کھڑی اسے بتا رہی تھی۔ زہراب خاموش کھڑا، اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کیے اپنے لبوں پر رکھے، پر سوچ انداز میں کبھی رابل کو دیکھتا تو کبھی دوسری جانب زہیب کو، جو کرسی پر بیٹھا موبائل پر جانے کس سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ہی رابل کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ چکا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ روحان کہاں ہے؟ رجاوت صاحب نے کچھ دیر بعد رائلہ بیگم سے پوچھا، جو رابل کو دلاسا دے رہی تھی، مگر وہ شاید سننے کی پوزیشن میں ہی، رونے یا سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ کال کریں۔ رجاوت صاحب کو جواب دیتے وہ ایک بار پھر رابل کو بٹھانے لگیں، جو اب وہی پہلی سیڑھی پر بیٹھ چکی تھی، مگر نظریں اب بھی اس نے اپنے باپ کے وجود کے گرد نہیں ہٹائی تھیں۔
کر چکا ہوں نوابزادے کال ہی نہیں اٹھا رہے۔ رجاوت صاحب نے کافی غصے سے کہا، دیکھ لیں کہیں گیا ہوگا کسی کام سے۔ وہ جواباً بولی تو وہ سر ہلا گئے، ہاتھ چھوڑے۔ وہ اس کے ساتھ کشتی چلی آ رہی تھی۔ روحان نے ہاتھ کافی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی کلائی میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خاموش رہو تو شاید میری پکڑ کچھ نرم ہو جائے، اگر اسی طرح کوشش کرتی رہی تو بہت برا ہوگا۔ وہ روکتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے غصے بھیجے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ ڈر گئی۔ اس کا ڈر و خوف محسوس کر چکا تھا، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ تم جب مجھ سے ڈرتی ہو دل کرتا ہے تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر خود میں بسا لوں۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا، وہ مدھم غمگین لہجے میں کہنے لگا، اور تابش کی روح تک اس کے لفظوں میں پنپتے جذبات سے لرز گئی تھی۔ وہ لمحوں میں سرخ چہرہ لیے اس سے ایک بار پھر سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے نازک ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کے ہلکا سا زور لگایا تاکہ وہ اس سے کچھ اور قریب ہو، اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں اپنی نازک جان کو تھکا رہی ہو؟ کہا نا جب تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب ہوتا جاؤں گا تو میری جان یہ کوشش بیکار ہے۔ اب یا بعد میں ہونا تو تم نے میرا ہی ہے، اس لیے عادت ڈال لو میری بات ماننے کی۔ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ادا کیا تھا، جس پر تابش جو اس کی قربت پر پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اس کے لفظوں نے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسے لگا کہ یہ واقعی کوئی سائیکو ہے، جبکہ اس کی پکڑ میں انتہا کی سختی تھی جس پر وہ سہمی ہوئی اب اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اف، تمہارے ڈر کا تو کچھ علاج کرنا ہی ہوگا مجھے۔ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ وہ ایک گہری سانس لیتا اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا، اور اپنی گاڑی جو 2 قدم ہی دور تھی اس کی بیک سیٹ پر نازک گڑیا کے مانند اسے نرمی سے لیٹا تھا، خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل نکال سکے، مگر وہ خالی تھی۔ وہ رجاوت صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کام سے جا رہا ہے اور کل تک آ جائے گا۔ وہ ویسے بھی رابل کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے کچھ سوچ کر وہ اپنی گاڑی سڑک پر ڈال گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ باتیں کروں گا، تمہیں جانوں گا، اپنی دل کی حالت بیان کروں گا، مگر تم بولتے۔ اس نے ایک نظر پیچھے بے سود پڑی تابش پر ڈالی اور پھر سر دبا بھر کر اپنی ڈرائیو پر دھیان دینے لگا۔ ارے ماما، آپ یہاں اندر آئے نا۔ وہ اس وقت بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ دروازہ نوک کرتے ورشا بیگم اندر آئی تو وہ انہیں دیکھ کر پاس بلا گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اگر ٹائم ہے تو کرنا ضروری کام کر رہے ہو تو بعد میں بات کر لیں گے۔ وہ اس سے بات کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے ماما، کیا بات کرنی ہے؟ آپ کے لیے تو فری ہوں۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ان سے بولا تو وہ مسکرائی۔ دیکھو، میں چاہتی ہوں اب تمہاری شادی کر دی جائے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں باجی سے بات کروں روشانے کے لیے۔ وہ بنا بات گھمائے پھرائے بولی تو ذریعہ کی آنکھوں میں ایک الگ طرح کی چمک ابھری۔ نہیں ماما، آپ بات کر لیں، مگر مجھے منگنی نہیں، نکاح کرنا ہے، کیونکہ یہ انگیجمنٹ وغیرہ مجھے فضولیت لگتی ہے۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولا۔ پر بیٹا، ورشا بیگم ابھی کچھ اور کہتی کہ وہ بات کاٹتے سنجیدہ سا بولا۔ انفیکٹ میں خود بھی آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والا تھا۔ آج مجھے روشانے سے ہی شادی کرنی ہے اور جلدی کرنی ہے۔ اب مرضی ہے آپ کی، آپ جلدی کرتی ہیں یا خود میں کچھ کروں؟ آپ مجھے جانتی ہیں۔ ذریعہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے انہیں اپنی بات واضح کی۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہر جگہ ہماری ضد اور مرضی نہیں چلتی۔ تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے، مگر پھر بھی صبر کرو، میں پہلے بات کر تو لوں۔ اگر باجی نے منع کر دیا تو وہ اندر اندر خود پچھتا رہی تھی کہ اس سے بات کر کے وہ جانتی تھی کہ ایک بار اگر اپنی ضد پر آ گیا تو کچھ بھی ہو جائے اپنی ضد پوری کر کر ہی رہے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بات کر لیں ان سے، ورنہ مجھے جانتی ہے کہ میں اگر ضد پر آ گیا تو کیا کر سکتا ہوں، اور اب مجھے کام کرنا ہے، آپ جائیں، مگر یاد رکھیے گا جلدی کریے گا جو بھی کرنا ہے۔ وہ آخر میں بھی اپنی بات ان پر سختی دے کر ظاہر کرنے لگا تو ورشا بیگم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لیں، جو اپنے اس بیٹے کے سامنے ایسی باتیں کر گئی تھی اپنی ضد کی وجہ سے۔ کبھی تم بہت پچھتاؤ گے ذریعہ، ورشا بیگم نے افسوس سے دیکھتے کہا، جو اپنا کام دوبارہ شروع کر چکا تھا۔ وہ افسوس کرتے چلی گئی، مگر ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ ماما، مجھے ضد اس لڑکی نے دلائی ہے تو پچھتائے گی تو وہ، کیونکہ ابھی میری ضد میرے جنون سے واقف نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ عجیب جنونیت بھرے لہجے میں کہتا وہ دروازے کو گھورنے لگا۔ کھیل کی شروعات ہو چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا ان سب میں سے کون اس کھیل میں جیتتا ہے، کون ان مراحل سے گزر کر اپنی محبت، اپنے عشق کو محفوظ رکھتا ہے، یا پھر اپنے ہی ہاتھ سے اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔